جس طرح کی ہیں یہ دیواریں یہ در جیسا بھی ہے، سچ چھپانے کو میسر تو ہے گھر جیسا بھی ہے، اس کو مجھ سے مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے شمار، میری چاہت کا ہے یہ محور یہ نظر جیسا بھی ہے، چل پڑا ہوں شوق بے پرواہ کو مرشد مان کر، راستہ پرپیچ ہے یا پر خطر جیسا بھی ہے، وہ تو مخصوص ہے ایک تیری محبت کے لیے، وہ تو مخصوص ہے تیری ایک محبت کے لیے، تیرا یا انور با ہنر یا بے ہنر جیسا بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج 6 ستمبر اور ہم سب کے لیے ہمیشہ کی طرح یادگار دن، اور اس دن کو یادگار بنایا ہمارے جیالوں نے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جس وطن میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں ناظرین و سامعین، یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا، اس کے وجود آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بے حساب لوگوں نے خون کی قربانیاں دی، اس کی بنیادوں میں ہمارے جوانوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، ان تمام کا خون شامل ہے۔ 13 اور 14 کی درمیانی شب رات 12 بجے صبح آزادی، قدم قدم چلے تو طلوع آزادی کی منزل، لیلۃ القدر کی رات میں پروردگار نے ہم پر رحم فرما کے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ملک ناظرین و سامعین، اس دنیا میں 2 خطے لیلۃ القدر یعنی 27ویں شب کو وجود میں آئے، ایک مدینہ منورہ اور دوسرا ہمارا ملک پاکستان۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا، سب چاند ستارہ ماں بہنوں کی دعاؤں کا انعام، ایک رہنما کی نصیحت، ایمان اتحاد تنظیم کی ڈور سے بندھی ہمارے گہرے خواب، اور ہم سب اس خواب کو ہی لے کر ایک سفر پہ چل پڑے۔ پاکستان 14 اگست 1947 میں ایک نظریاتی جدوجہد کی کامیابی کے نتیجے میں وجود پانے والا ملک ہے۔ ہمارا جذبہ، ہماری قربانی، خداداد صلاحیتیں جو ہمارے وطن کے جالوں میں موجود ہیں، ان تمام کا اس کی بنیادوں میں خون موجود ہے۔ یہ اقبال کا خواب اور جناح کی قیادت میں تعبیر ایک ولولہ کا سامعین و ناظرین، کہ گھر چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، دوست احباب چھوڑے، رشتے داروں کو چھوڑا گیا۔ ناظرین و سامعین، سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر، کشمیر، گلگت اور بنگال سب یکجا ہوئے تو بنا ہمارا پیارا پاکستان۔ میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن، میرے وطن حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن، میرے وطن
ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن ناظرین و سامعین، کیا ہے آج یہ پاکستان؟ جنوبی ایشیا میں جغرافیائی طور پر ایک ناقابل نظر انداز حقیقت، سب کو جغرافیائی اور معاشی اعتبار سے جوڑنے والا یہ ملک، شمال کو جنوب سے، جنوب کو شمال سے، مشرق کو مغرب سے اور مغرب کو مشرق سے، لہروں کو ساحل سے تو ساحل کو سمندر سے یہ جوڑنے والا ملک وطن پاکستان، جو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا حسین تحفہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ ہمیں جو یہ آزادی ملی اور ہم اس آزادی سے سانس لینے لگے، اپنے وطن کو اپنی ماں کی گود سمجھ کے سکون سے رہنے لگے، لیکن دشمنوں کو یہ سکون اور یہ محبت بری گود ایک آنکھ نہ بھائی، اور دشمنوں کی سازش کھل کر سامنے آ گئی۔ وادی دل پر گہری رات کا سایہ کسی آسیب کی طرح امڈ آیا، جنت نظیر وادی کو جلانے آئے تھے وہ رات بہت اندھیری، مگر اندھیرے اجالوں کے آگے کہاں ٹھہر سکتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ آگے بڑھو، فنا کر دو، ختم کر دو، میرے جوانوں بڑھو اور اپنی جان کی بازی لگا دو۔ جب یہ اعلان صبح ریڈیو سے ہوتا ہے تو ناظرین و سامعین پوری قوم یکجا ہو جاتی ہے، اور یہ وہ وقت تھا جو ہمارے دل میں بسی ہوئی محبت ہماری آنکھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے وجود میں سمٹ آتی ہے، اور ہمارا دل وطن کی محبت سے سرشار نظر آتا ہے۔ میجر عزیز بھٹی کی قیادت میں جو ٹینک کے سامنے بارودی دیوار اپنے سینوں کی شکل میں کھڑی کی اور دشمن کا خواب چکنا چور کر دیا، ہم دستوں تک سے ایک چنا کرتے ہیں، عجب انداز سے اس دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ بندوق کیا چیز ہے، توپ کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ ولولوں کے جھرمٹ میں، جوش کی سمندر میں میرے پاسبانوں کو کون روک پایا ہے؟ میرے ان جوانوں نے میرے دیش کی خاطر یہ لہو بہایا ہے۔ پاک بحریہ کے بہادر غازیوں نے زمین پر ہندوستان کے غرور کا نام و نشان نیست و نابود کر دیا۔ ایم عالم جیسے غازی شاہین کی پرواز نے دشمنوں کو فضاؤں میں ہی طوفانی شکست عطا فرمائی، اور راشد مہناز نے جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن دشمنوں کی سرحدوں میں اپنی پرواز کو لے کے نہیں جا سکتے۔ مرتے ہیں اٹھتے نہیں پر کبھی جھکتے نہیں، مرتے ہیں اٹھتے نہیں پر کبھی جھکتے نہیں، میرے وطن یہ تیرے لال کبھی دکھتے نہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ میجر شبیر نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور پاکستان کے آبدوز انگور نے دشمنوں کی پانیوں میں گھس کر ان کے جنگی جہازوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسے ہی پاسبانوں نے اپنی خون اس ملک کی بنیادوں میں ڈالا ہے، ایسے ہی پاسبانوں نے اپنا خون اس ملک کی بنیادوں میں ڈالا ہے، اور پھر ہمیں اس ملک کی حفاظت کا سبق دیتے ہوئے اس دنیا سے پرواز کر گئے۔ تو یہ ملک ہمیں ملا، اس پہ جتنا شکر کریں ناظرین سامعین کم ہے، جتنا شکر کریں ہم کم ہے۔ اور سامعین و ناظرین ہمارے ساتھ اس وطن کے لیے شکر کرنے کے لیے، شکر گزاری کا نغمہ پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں طوبیٰ فرقان۔
بہت خوب، اور یقیناً ہمارے آنے والے وقتوں میں، ہمارے مستقبل میں ہمارے وطن کی باغ دور ناظرین سامعین ان بچوں کے ہاتھوں میں ہی ہے، تو ان کے دلوں میں وطن کی محبت اگر سرشار ہے اور زباں پہ شکر کے کلمے ہیں تو یقیناً یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ماں تیرا بیٹا نہیں ہے فرش پہ، تاج پوشی ہو رہی ہے اس کی عرش پہ، چھو کے نقش پاں حضور پاک کے زخم خونوں سے ہوئے ہیں اس خاک سے۔ سلام ان بیٹوں پر، وردی کے ان حسین پیرہن میں لپٹے سجیلے جوانوں پر کہ جو اپنے خون سے اپنی آزادی اور رکھوالی کی تاریخ کو رقم کرتے ہیں، اور ان ماں باپ کے اس حوصلے کو سلام کہ جو اپنے بچوں کی محبت کو اپنے وطن کی محبت قربان کر دیتے ہیں۔ سلام ان غازیوں پر کہ جو دشمن کے فساد کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، بے باک حوصلوں نے جو دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ اور پھر آج یہ 6 ستمبر کا دن جو 1965 کے مارکے کی ہمیں یاد دلاتا ہے، وہ رات کہ جب دشمن اپنے ناپاک ارادے اور سازش لے کر ہمارے وطن کی سرزمین پر چڑھ جایا تھا، تو وہ سوچ کر آئے تھے کہ صبح 7 ستمبر کی صبح ہم لاہور کے جیل خانے میں خوشی کی تقریب منائیں گے، لیکن ناظرین سامعین وہ نہیں جانتے تھے کہ تعداد اور بارود اور گولی کی بنیاد پہ کوئی بھی فتح حاصل نہیں ہوتی، صرف اور صرف فتح ہوتی ہے تو دل میں عشق اور محبت وطن سے۔ دشمن یہ نہیں جانتے تھے کہ تعداد اور اسلحے کی بنیاد پر تو بزدل لڑتے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لے کے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ جہاں ہر فوجی ایمان کی طاقت سے سرشار ہو اور جہاں ملت فوجی کے ساتھ کٹنے کو تیار ہو، وہاں یلغار ممکن نہیں ہو سکتی۔ ناظرین و سامعین، وطن کی محبت اگر دل میں ہو تو وہ محبت دل سے نکلتی ہے آواز کی صورت میں اور ان فضاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ اسی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں آج پلو شاہ خان۔ سایہ خدا ذوالجلال، ترجمان ماضی شان حال، سایہ خدا ذوالجلال، ترجمان ماضی شان حال، رہبر ترقی و کمال، میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ ہم انا میرے دشمن ہے بہت، دوست کم، ہم انا میرے اپنوں نے کیے ہے ستم، ہم انا آگ بجھانے کو ہے پانی تھوڑا، پر میں نے اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا، ہم انا آگ بجھانے کو ہے پانی تھوڑا، پر میں نے اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ میں شاہی ہوں اقبال کا، میں گھر حیدر کی یار کا، میں قائد کا فرمان، میرے سینے میں قرآن، میں خیبر میں پنجاب، میں سندھ بلوچستان، میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ مجھ پر دنیا کی نظریں ہیں ہر پل، ہے آج بھی میرا میرا ہوگا کل، مجھ پر دنیا کی نظریں ہیں ہر پل، ہے آج بھی میرا میرا ہوگا کل۔ ہم تلواروں کی نوک پہ چڑھ کے نغمے گائیں، ہم وہ ہیں جو بس سینے پہ ہی گولی کھائیں، ہم تلواروں کی نوک پہ چڑھ کے نغمے گائیں، ہم وہ ہیں جو بس سینے پہ ہی گولی کھائیں۔ میں امت کا سالار ہوں، میں اللہ کا اسرار ہوں، میرا ہر فوجی جوان جیسے ہو کھڑی چٹان، میں ہوں کشمیر کی وادی، میں گلگت بلتستان، میں پاکستان ہوں، میں
میں زندہ باد ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ تم سے ہے، زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہے، کہکشاں کے یہ اجالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے، اس زمین کی مٹی پر خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے۔ افواج پاکستان اور اقوام پاکستان نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک کامیابی سے مقابلہ کیا اور الحمدللہ سرخرو ہوئے، اور دشمنوں نے ہماری سرحدوں کے علاوہ ہماری داغتی سلامتی پر بھی پے در کے وار کیا اور اس وطن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے جو پاسبان ہیں، ہمارے دلوں میں جو عشق حب الوطنی ہے، وہی ہمارے کام آئی۔ ہماری بہادر افواج اور پرعزم قوم نے ان کے ناپاک ارادوں کو ملیہ میٹ کر دیا اور ساری دنیا کے سامنے ایک روشن مثال بن گئے۔ امن کی منزل تک کا سفر اتنا کٹھن اور دشوار گزار تھا ناظرین سامنے کہ روایتی جنگوں اور دہشت گردی کے بھیانک سائے نے ہمیں جکڑ رکھا تھا۔ ہم نے دشمنوں کو نہ صرف للکارا بلکہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ تمام قوم کھڑی ہو گئی اور اس کا مقابلہ کیا، اور اس جرأت مندانہ اور دلیر پن سے اس دشمن کا مقابلہ کیا۔ ہمارے دلیر سپاہیوں نے اس وطن کی عزت پر اور آن پر مر مٹنے کا جو فیصلہ کیا، تو آج یہ وطن اور اس وطن میں ہم سانس لیتے ہوئے یقیناً سکون محسوس کرتے ہیں۔ تمام پاسبانوں نے اور افواج نے امن قیمت اپنے لہو سے ادا کی۔ آئیے ناظرین سامعین، انہی پاسبانوں اور افواج پاکستان کے جیالے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آتی ہیں ہنا۔ سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔
بیویوں ماں بہنوں کی نظریں تم کو دیکھے تو یوں جگمگائے، جیسے خاموشیوں کی صبح سے دے رہی ہو وہ تم کو دعائیں۔ قوم کے ہجری پاسبانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اس میں شامل ہے آواز میری۔ اڑ کر پہنچو گے تم جس خط پر، ساتھ جائے گی پرواز میری۔ چار تاروں کے رازدانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ یہ تھی ہمارے ساتھ ہنا آفاق، اور یقیناً یہ جوان ہیں کہ جنہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یقیناً وہ سلام دینے کے حقدار ہیں۔ شہداء کے وارث ہوں، آپ کو سلام، آپ محسن وطن ہیں۔ آپ نے اپنے لال گواہ کی آبرو بچائی ہے، آپ کا صبر ہمارا صبر ہے، آپ کے آنسو ہمارے آنسو ہیں۔ آپ سے وعدہ رہا کہ ہر شہید کے خون کا حق ہم ادا کریں گے۔ تیری خاطر اے میری عرض مقدس سن لے، تیری خاطر اے میری عرض مقدس سن لے، یہ زمین چیز ہے کیا کون و مکان بھی دے دے۔ اے وطن کے پاسبانوں تمہیں سلام، وقت کے جیالوں سالانوں تمہیں سلام، عشق وطن میں ڈوب کے وطن کی عزت بچانے والوں تمہیں سلام۔ اور ایک میں ہی نہیں میری آنے والی نسلیں دیں گی، ایک میں ہی نہیں میری آنے والی نسلیں دیں گی اپنے خون سے وطن کی تاریخ لکھنے والے جیانوں تمہیں سلام۔ اے راہ حق کے شہیدوں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیاں کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں،